نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ جل شانہ نے نمازوں کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے سابقہ کئی احکامات کا ذکر ہے، نکاح کا، طلاق کا، مختلف مسائل ذکر ہیں، تو یہاں بتایا ہی جا رہا ہے کہ معاملات کی وجہ سے کہیں تم سے نماز چھوٹ نہ جائے، کہیں تم اپنی خوشی اور غمی معاملات میں سارا وقت کھو نہ بیٹھو، یعنی نماز کی طرف بھی توجہ دینانی چاہیے۔ تو اس وجہ سے یہاں مستقل نمازوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات، کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ اب یہاں صلوات جمع ہے، اس میں پانچوں نمازیں آ گئی، لیکن پھر آگے والصلاۃ الوسطیٰ، صلاۃ وسطیٰ یعنی درمیانی نماز کا جو ہے نا اہتمام کرو، اس کی بھی حفاظت کرو۔ اس کو الگ جو ہے نا اہمیت کے پیش نظر ذکر فرمایا، دوبارہ ذکر فرمایا گیا۔ اس صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، کہ عصر کی نماز کو اہمیت کے پیش نظر دوبارہ ذکر فرمایا۔ حالانکہ پہلے صلوات کے اندر وہ نماز داخل تھی، وہ آ گئی تھی، لیکن عصر کی اہمیت اور شان کی وجہ سے اس کو اللہ جل شانہ نے الگ بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ خندق میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لشکر کے ساتھ کفار سے مقابلہ کر رہے تھے، تو ظاہر زوردار لڑائی تھی، اور اس لڑائی کے عالم میں جس وقت یعنی کفار اور مسلمان آپس میں جنگ کر رہے تھے تو بہت سخت لڑائی چل رہی تھی۔ تو اس لڑائی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں قضا ہو گئی۔ تو اس وقت اللہ جل شانہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ ان لوگوں کے گھروں کو اور قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز سے روکا، اور خاص کر جو ہماری نماز عصر ان کی وجہ سے فوت ہو گئی۔ تو یہاں اس روایت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ نماز عصر کا ذکر فرمایا، سے اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، کہ جس شخص سے نماز عصر فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا کہ اس کا مال اور اس کا اہل و عیال سب کچھ اس سے چھین لیا گیا۔ تو اس کے دو معنی ہیں، جیسا کہ فضائل اعمال میں بھی یعنی ایک حدیث کے تحت حضرت شیخ نے اس کی تشریح کی ہے کہ اس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اس کو یعنی اتنا بڑا صدمہ ہے اس کے لیے کہ جس طرح کسی کے بال بچے سب کچھ اس سے چھین لیا گیا، وہ اکیلا رہ جائے اور صدمے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اتنا بڑا اس کے لیے صدمہ ہے۔ یا یہ کہ اس کو اس عمل کے ضائع ہونے میں اتنا غم ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا جو ہے مجھ سے نقصان ہو گیا، تو اس وجہ سے صلاۃ عصر کو اہمیت کے لیے الگ ذکر فرمایا۔ حضرت امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا شیخ سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ نے سورہ عصر جو ہے اس والعصر کی تفسیر میں ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ کسی زمانے میں ایک گھرانہ تھا، بڑا نیک اللہ والا گھرانہ، اس میں یعنی ایک مرد جو تھا اللہ کا ولی تھا، گھر کا سربراہ، اس کی بیوی وہ بھی اللہ کی ولیہ، اور اس کے ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی، یہ دو بچے تھے ان کے، اور وہ بھی تہجد گزار، اور یعنی یہ خاندان ان کا، یہ گھرانہ پورے علاقے میں ایک دیندار سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس گھر کے جو سربراہ تھے تو وہ فوت ہو گئے۔ ان کے فوت ہو جانے کے بعد کچھ عرصہ گزرا نہیں تھا کہ ان کی بیٹی بھی فوت ہو گئی۔ اب ہوا اس طرح کہ جب ان کی بیٹی کو دفنایا گیا تو بھائی ظاہر ہے اس تدفین میں شامل تھا، تو ایک یعنی بھائی نے دفناتے وقت قبر میں دیکھا کہ قبر سے جو ہے آگ کے شعلے اٹھے، اور آگ جو ہے قبر آگ بن گئی اور جہنم کا گڑھا بن گئی۔ تو انہوں نے بڑی پریشانی ہوئی کہ یار یہ تو تہجد گزار خاتون اور یعنی اتنی نیک، اور اس کے باوجود ہی کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ ان سے ناراض ہیں۔ تو وہ بیٹا ان کا تدفین کے بعد فوراً گھر آیا اور اپنی والدہ سے حالات معلوم کیے، اور اپنی والدہ سے عرض کیا کہ میری بہن میں ایسے کون سی خرابی تھی، ایسا کیا قصور تھا جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ ان سے ناراض ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا والدہ نے کہ آپ کی بہن اتنی پاک دامن تھی کہ ان پر کبھی بھی غیر محرم کی نظر بھی نہیں لگی، اتنی نیک،
اور نمازوں کا اہتمام، کبھی نماز چھوٹی نہیں ہے ان سے، تہجد گزار بھی ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کو ٹال دیتی تھی، یعنی اپنے کام کرتے کرتے نماز پڑھتی تھی لیکن وقت سے تاخیر کر کے پڑھتی تھی، تھوڑا سا مؤخر کر دیتی تھی. تو یہ خرابی اس کے اندر تھی. باقی تو سارے اعمال اس کے درست ہیں، لیکن نماز کا وقت آتا تو اس نماز کو سب ترجیح نہیں دیتی، پہلے کوئی اور کام کر لیتی، آہستہ کرتے کرتے آخر وقت میں پھر نماز بھی پڑھ لیتی تھی. تو اب معلوم یہ ہوا اس واقعے سے کہ اتنے اہتمام کے باوجود بھی اگر انسان اعمال میں غفلت کرے تو بھی آخرت میں نجات کا جو ہے نجات حاصل نہیں ہو سکتی. تو اس لیے جو ہے دینی اعمال ہیں، اللہ جل شانہ کے احکامات ہیں، ان کو سب سے پہلے ترجیح دینی چاہیے. تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات، کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور نماز عصر کی بھی حفاظت کرو. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو. تو یہاں اس کے دو مفہوم ہیں. اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، یعنی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونے کے سے مراد یا تو ظاہری ہے یا باطنی جو ہے نا طور پر ہے. ظاہری طور پر یوں کہ جو نماز اللہ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، کھڑا ہوا جا رہا ہے، تو سنت کے مطابق جو سنت طریقہ ہے نماز کا، تمام ارکان کو، سنت اور مستحبات کو سامنے رکھ کے نماز ادا کرنی، یہ ہے ظاہری جو ہے خشوع اور ظاہری عاجزی ہے. اور باطنی عاجزی سے مراد یہ ہے کہ آدمی یہ تصور کرے کہ میں اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑا ہوں، اپنے رب کے سامنے میں کھڑا ہوں اور اس کی جو ہے عبادت کر رہا ہوں، اس کا حکم مان رہا ہوں. تو حدیث میں اس کی دو کیفیات بیان فرمائی گئی ہیں کہ انت عبد اللہ کانک ترا، کہ اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ جل شانہ کو سامنے دیکھ رہے ہو، تمہاری آنکھیں اللہ جل شانہ کو دیکھ رہی ہیں. اگر یہ کیفیت نہیں آ سکتی تو دوسری کیفیت یہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ کیفیت نہیں آ سکتی تو کم از کم اتنا تصور تو کر لو کہ مجھے میرے اللہ جل شانہ کی ذات دیکھ رہی ہے. تو اس تصور سے نماز جو ہے پڑھنی چاہیے. تو اسی کو اللہ جل شانہ نے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فرمایا کہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو. تو اللہ جل شانہ ہمیں تمام نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.